اسلام کو اگر میں ڈیفائن کروں، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، یہ دو ملتے ہیں مرج البحرین تو اسلام بنتا ہے۔ حکم، فرمان، وہ حکم خدا کا ڈیوائن کمانڈمنٹ، اور پھر اس کا اجرا، اس کو جاری کرنا، اس کی تنفیذ، انفورسمنٹ، اس کو نافذ کرنا، سپریم لیڈر کے طور پہ نبی اور رسول کے، وہ رسول اللہ کی اتھارٹی ہے جو قیامت تک باقی ہے۔ آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کون سا اسلام؟ اسلام جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن نے آخری آیت کہہ دی نا کہ اللہ نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر لیا۔ دین جب مکمل ہو گیا تو تم کون سا اور نیا چاہتے ہو؟ پھر پوچھتے ہو کون؟ نعمتیں تمام ہو گئی رسول اللہ کی صورت میں۔ سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں اللہ کی، رسول اللہ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ راضی ہوا تمہارے لیے دین اسلام کے لیے۔ تو اللہ راضی ہے کہ ہمارے لیے دین اسلام رول ماڈل ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اور ہم چاہ رہے ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جب دارالاسلام بنایا مدینہ طیبہ کو، تو وہ ریچولز ہی نہیں تھے، وہاں پہ مہاجرین انصار کو اکٹھا کر کے پہلے بتایا کہ معیشت کیسے بہتر ہونی ہے۔ ان انصار کو کہا کہ ان کو اپنے مال میں، دولت میں، اسباب میں، جائیداد میں، کاروبار میں شریک کر لو۔ یہ مواخات صرف جو ہے وہ ایک سوشو آرڈر نہیں تھا، برادرہوڈ ہی نہیں تھا، بلکہ سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کا پہلا نقطہ تھا۔ ہیو اور ہیو ناٹ کی تھیوری رسول اللہ اس کے بانی ہیں، وہ دی۔ پھر میثاق مدینہ دیا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہسٹری، 63 آرٹیکل۔ آج ویسٹ کے میگنا کارٹا جتنے قوانین ہیں آج تک، وہ سارے اسی سے اخذ کرتے ہیں۔ مغرب کو جسٹس کا نہیں پتہ تھا، ایکویلٹی کا، رسول اللہ کے میثاق مدینہ سے لیا، اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کون سا اسلام؟ ہیومن رائٹس کی بات کر لیتے، ہمارے یہ ایگریمنٹس ہیں انٹرنیشنل، کون سا بھاڑ میں گیا؟ گلوبل نبوی آرڈر سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے، خطبہ حجت الوداع، جس سے مغرب نے انسانی حقوق کا چارٹر لیا ہے۔ ان کے پاس تھا ہی کچھ بھی نہیں۔ تو ویسٹ کو، دنیا کو انسانی حقوق کے چراغ جو روشن کر کے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ انسانی حقوق پر عمل کر کے کدھر جا رہے ہیں؟ اور ہم چراغ تلے اندھیرا ہے۔ رسول ہمارے تھے، ہم نے ان کو مان لیا لیکن ان کا نہیں مانا۔ فرق صرف اتنا ہے، انہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا لیکن ان کی مان لی، انہیں کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جنت اور دوزخ، کافر اور مسلمان، ویسٹ اور مسلمز دونوں کھڑے ہیں۔ ہم جنت کے بالکل قریب کھڑے ہیں، صرف ایک قدم کلمہ نکال دیں تو ہم سیدھے دوزخ میں ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کلمہ نکال دیں تو صرف دوزخ میں ہیں، اور ویسٹ بھی وہاں کھڑی ہے، صرف کلمہ پڑھ لے تو سیدھی جنت میں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے پریکٹیکل اسلام کی ایسنس، اس کی روح بہت سارے معاملات میں، سوشو اکانومک سیکٹر میں، ہیومن، بہت ساری چیزوں میں اچھائیاں انہوں نے اڈاپٹ کر لی۔ آج عمر لاز وہاں پہ نافذ ہیں۔ فرق آپ سمجھیں، یہ فرق ہے۔ ہم زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں کہ پتہ نہیں، لا تمشِ فی الارض مرحا کہا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں ساری کرۂ ارضی پہ ہمارا سٹیٹس ہے، اقتدار ہے، جاہ و جلال ہے، لیکن جب مرتے ہیں 2 گز زمین ہوتی ہے، کفن ایک چادر ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا سا پلاٹ، نہ ہی اس میں جیب ہوتی ہے کفن میں، نہ ہی وہاں پہ فارم ہاؤس ہے، نہ سیٹلائٹ ہے، نہ اینڈرائڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرشتہ ہوگا اور گن گن کے پوچھے گا، بتا کس کس کا مال کھایا اور کہاں کا کھایا۔ اسلام پہ آنا ہے تو پورے کا پورا اسلام پیدا کرنا پڑے گا۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں تقسیم ہے، یاد رکھیں اس تقسیم کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ قرآن و سنت سے رجوع ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں وی لاگ ریٹنگ کے چکر میں، علماء بھی فلاں صحیح فلاں غلط، ائمہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اپنی بنیاد کی طرف جوڑنا پڑے گا۔ ہم پرابلم یہ ہے جس اپنے استاد کو یا شیخ کو یا کسی کو فالو کرتے ہیں اسی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جس دن مسجد سے، محراب و ممبر سے قرآن و سنت کی پروموشن شروع ہو گئی، معاشرہ بدل جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، مدارس ہوں یا مساجد ہوں، الا ماشاء اللہ، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، بس وی آر ابو دی لاء، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں۔
تو یہ نہیں ہو سکتا۔ قوانین خلفائے راشدین کا تعامل اگر طرز عمل دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی نفوس قدسیہ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ چاروں خلفاء کی فیملیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی، کوئی گفٹ آتا تو شاخانے میں جمع ہو جاتا، ذات پہ نہیں لگتا تھا۔ ان کا رہن سہن، لیونگ سٹائل دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سلام آپ کی عظمت،